کلپ نمبر 1642۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت نمبر 15 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حال مشرکین جیسا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ عداوت رکھنے کا اور کفر کرنے کا وبال چکھا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تو دنیا و آخرت میں جو حشر ان مشرکوں کا ہوا وہی ان یہودیوں کا ہوگا۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ترجمہ، جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کمثل الشیطان، جیسے شیطان کی مثال۔ اس آیت میں منافقوں اور یہودیوں کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے شیطان کی مثال کہ اس نے اپنے مکر و فریب سے آدمی کو کفر کرنے کا کہا، اور جب اس نے کفر کر لیا تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں اور بے شک میں اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ ایسے ہی منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے، اور جب ان کے کہنے سے یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا۔ مسلمانوں کو کفر میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان کا ایک خطرناک طریقہ۔ یاد رہے کہ انسانوں کو کفر، گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا اور طرح طرح کے طریقے آزماتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے اور بندہ نیک عمل سمجھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اسے رفتہ رفتہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بندے کو خوف زدہ کر کے دوسرے گناہ پر مجبور کرتا ہے، یوں اس سے گناہ در گناہ کرواتا رہتا ہے اور آخرکار بندے کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان اسے کفر کی اندھیری وادی میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک عبرت انگیز حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لونڈی کا گلا دبا دیا اور اس کے مالکوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ اسے لے کر راہب کے پاس آئے تو اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ راہب علاج کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ لونڈی علاج کے لیے اس کے پاس موجود تھی کہ اس دوران شیطان راہب کے پاس آیا اور اس کے دل میں لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کا وسوسہ ڈالا۔ وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہا یہاں تک کہ راہب نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت کر لی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے اور انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو رسوا ہو جائے گا، لہٰذا تو اسے قتل کر دے، اور جب اس کے گھر والے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ راہب نے اس لونڈی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان لونڈی کے مالکوں کے پاس گیا اور انہیں وسوسے ڈالنے لگا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے لونڈی کو حاملہ کر دیا، پھر اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے مالک راہب کے پاس آئے اور اس سے لونڈی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ تو مر گئی ہے۔ یہ سن کر مالکوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب وہ اسے قتل کرنے لگے تو شیطان راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس لونڈی کا گلا دبایا تھا اور میں نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اسے تمہارے پاس لائیں، اگر تم میری بات مان لو تو نجات پا جاؤ گے اور میں تمہیں ان لوگوں سے چھڑا لوں گا۔ اس نے پوچھا کیسے؟ شیطان نے کہا مجھے 2 سجدے کر دو۔ جب اس نے 2 سجدے کر لیے تو شیطان نے کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ترجمہ،
جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ ترجمہ، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا، یعنی شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اخروی انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں۔